ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کیا سوال کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ عجیب سوال ہے، قیامت کے بارے میں کس کو علم ہے؟ قیامت تو آنی ہے اور اس کا وقت بھی متعین ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد پلٹ گئے۔ کہا من السائل، کون ہے سوال کرنے والا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اچھا، اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا، فرمایا ما عددت لہا، یہ بتلاؤ کہ قیامت تو آنی ہے، تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا ہے تیاری تمہارے پاس؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے جانا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی ما عددت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس کوئی نمازوں کا پٹارا نہیں، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، ایک چیز ہے میرے پاس کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بس یہ ہے سرمایہ میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یاد رکھو المرء مع من احب وانت مع من احببت، آج دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور تم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ یاد رکھو کیا فرمایا کہ تم قیامت کے دن اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کی محبت ہے اور سچی محبت ہے، پوری محبت ہے، تو قیامت کے دن تم اللہ اور اس کے نبی کے سائے چھتر میں ہوگے۔ اب کیا ہے؟ معاملہ پلٹ گیا، ایک نہیں 1000 مرتبہ قیامت آ جائے کوئی فکر نہیں ہے، میرے ساتھ تو رسول اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اب قیامت آتی رہے، جہنم دہتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کا نبی ساتھ ہو گیا تو اب کسی عذاب کی، کسی آزمائش کی، کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ ہمارا اس حدیث سے جو پتا چلا کہ دنیا میں اپنی زندگی کا آئیڈیل اگر مسلمان ہو کر کے ان بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹروں کو نشان بناتا ہے تو یہ اس کی بربادی ہے، بدقسمتی ہے، محرومی ہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنے کپڑے، اپنی شکل، اپنے بال، اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ان ناچنے اور گانے والوں کو بناتے ہیں تو یاد رکھیے اس میں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنا آئیڈیل اللہ اور اس اللہ کے نبی کو بنانا چاہیے، حضرات صحابہ کرام کو بنانا چاہیے۔ یہی ہماری شان ہے، یہی ہمارے سر کے تاج ہے، یہی ہمارے نور نظر ہے اور یہی ہمارے جان جگر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے محبت، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے صحابہ کرام سے محبت کرے۔ کون صحابی؟ صحابی وہ جس نے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، وہ صحابی۔ صحابی رسول، صحابی رسول کون تھے؟
اللہ کے نبی کے دیوانے تھے، اللہ کے نبی کے پروانے تھے، اللہ کے نبی کے جانثار تھے، اللہ کے نبی کے حکم پر اپنی زندگی کو قربان کرنے والے تھے۔ صحابہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے براہ راست شاگرد، جنہوں نے قرآن کو اللہ کے نبی سے لیا، جنہوں نے دین کو اللہ کے نبی سے لیا، وہ صحابی تھے جو ہم سب کے لیے نمونہ زندگی ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تینوں کا نام عبداللہ ہے۔ وہ تینوں صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سوچ کر کے دیکھو۔ فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا صحابہ ہیں کون، تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ نے ساری آدم کو پیدا کیا اور سب کے قلوب کو، دل کو ٹٹولا، جھانکا، دیکھا، پرکھا۔ اللہ نے تمام انسانوں میں سب سے بہترین دل رسول اللہ کا پایا، محمد الرسول اللہ کا پایا۔ اللہ نے اپنی نبوت، اپنی رسالت کے لیے رسول اللہ کو چن لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر تمام انسانوں کے دل کو ٹٹولا، تو ٹٹولنے کے بعد ساری دنیا کے لوگوں میں حضرات صحابہ کرام کے دل کو سب سے اچھا پایا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو اپنے محبوب نبی کا وزیر بنا دیا۔ پھر فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ اے لوگوں، صحابہ کرام کی اقتداء کرو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، جو کانوا افضل هذه الامہ، صحابہ کرام اس امت کے سب سے اعلیٰ ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کے بعد اگر اس دھرتی پر سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اسے یاد رکھنا، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا میں سب سے اونچے کوالٹی کے لوگ ہیں، جو ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا۔ صحابہ کرام کے دل بالکل صاف رہتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی کچھ نہیں۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور بہت گہرا علم تھا، اور کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی تکلف ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا صحابہ کون تھے، تو کیا فرمایا؟ فرمایا مَا رَأَيْتُ قَوْمًا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اللہ کی اس دھرتی پر صحابہ کرام سے بہتر انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں، صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک لمحہ جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، بعد میں آنے والے کی بڑی سی بڑی عمر والے کی عبادت والی زندگی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔